बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोई करोड़ों साल के बाद जो बनी गाला के अंदर अहम मुलाकात हुई है, रात को हुई है, 9 बजे के बाद हुई है। उस मुलाकात का अहवाल मैंने आपको बताना है, करोड़ों साल बाद ही हुई ना। मतलब इमरान खान साहब अब कहाँ जाते हैं बनी गाला, ज़माने हो गए, अब तो ज़बान पाक में ही रहते हैं। लेकिन बनी गाला में बहुत अहम मुलाकात का अहवाल जो है वो मैंने आपको बताना है और उससे आपको बहुत सी बातों का पता चलेगा। इसके अलावा 2 ऐसे ख़ास स्पेशल लोग जिनको ज़मान पाक में जाने से रोक दिया गया है, वो कौन 2 लोग हैं और जब मैंने आपको बताना ना, आपने हंसना नहीं है। मुझे लगता है कि इस वीडियो की टैगलाइन होनी चाहिए, हंसना मना है। ठीक है, हंसना नहीं है, आपने बस इन्फॉर्मेशन लेनी है। 2 बड़े अहम लोगों को ज़बान पाक में नो एंट्री, वो कौन लोग हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात ज़रा हम थोड़े निगराह सेटअप के हवाले से कर लें, क्योंकि निगराह सेटअप को लेकर के बहुत सी बातें हो रही हैं और निगराह सेटअप हर जगह पे यही डिस्कशन हो रही है। लेकिन इसको अगर हम इस तनाजुर में डिस्कस करें कि आपको पता चलेगा कि जो रियासत है, रियासती हलके जो हैं, उनमें क्या सोच चल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या सोच चल रही है, तो आपको मज़ा आ जाएगा इस वीडियो का। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट के ऊपर बेस करने लगी कुछ 3-4 फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगी। और मुझे पता है कि जो आप मेरे सुनने वाले हैं वो इतने समझदार हैं कि वो खुद ही इसका नतीजा अखज़ कर लेंगे। क्योंकि असल में क्या हो रहा है ना कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है। हर दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट होता है और हर दफ़ा एक्सपेरिमेंट इस नौयत का होता है कि अपना बंदा लाया जाता है हर दफ़ा। लेकिन इस दफ़ा अपना बंदे तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो है वो एक नई नौयत का है। वो इसलिए क्योंकि पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हो रहा है कि असेंबली अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी और असेंबली टूट भी जाएगी। ठीक है, ऐसा ही है ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। उसी तरह पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि जो हमारी हुकूमत है वो निगरां हुकूमत को मजबूत करने के लिए पापड़ बेल रही है। और ये पापड़ इसलिए बेले जा रहे हैं ताकि कानून साजी हो जाए, और कानून साजी हो भी गई है। कोई तकरीबन कोई 54 तरामीम है, मतलब बहुत सी तरामीम है। खैर उसके अंदर ये इलेक्शन एक्ट भी है, 2023 का बिल है और ये तमाम सारा कुछ है। अब ख़बरें तो ये हैं जो कि मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि कहीं कोई ऐसा निगरानी करने वाला ना आ जाए जो कि आकर बैठ ही जाए। ये वो डर है, ये वो खौफ है, ये वो खदशा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और ख़ास तौर पे इस खदशे को भांपा है सबसे पहले नवाज़ शरीफ ने। क्योंकि नवाज़ शरीफ को ये लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा आ गया निगरां वज़ीर आज़म, तो भाई इलेक्शन तो गयो, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी गयो। समझ रहे हैं आप? अब ख्वाहिश तो ये है, बल्कि ख्वाहिशात ये हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि बंदा साडा लगे, हमारा बंदा वज़ीर आज़म हो। मगर ये जो हमारा बंदा थेरी है ना, ये यहाँ काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। ये सारे आगे आगे आ जाएं, आपने कोई बुरा नहीं मनाना, क्योंकि मैं आपको ख़बर दे रही हूँ। सही है गलत है सिचुएशन ये आपने डिसाइड करनी है, लेकिन ख़बर मैं आपको ये दे रही हूँ कि हमारा बंदा थेरी जो है ना, ये यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। क्योंकि बंदा जो निगरां सेटअप है वो बन चुका है कहीं पर, और ये वहीं पर निगरां सेटअप बन चुका है जहाँ पर इससे पहले हुकूमतें बनती हैं, जहाँ पर इससे पहले एक्सपेरिमेंटेशन होती हैं। लेकिन मजबूरियाँ जो है, ख्वाहिशात मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन मजबूरियाँ ऐसे काम करवाने पर मजबूर कर रही हैं कि जी इस हुकूमत को, निगरां सेटअप को कहीं ना कहीं जो कि तय हो चुका है उसको मजबूत करना। अब एक सादा सा सवाल है, आप सारे बाशऊर अक्लमंद लोग हैं, मुझे पता है कि आप सारे के सारे यूथिया थोड़ी ना है कि जो इमरान खान कहेंगे उनके पीछे लग जाएंगे। आपकी अपनी अकल है, आपकी अपनी समझ है। आप मुझे खुद बताएं, एक निगरां सेटअप जिसने सिर्फ एक निगरानी करनी है, हाँ निगरानी 60 दिनों की करनी है कि 90 दिनों की करनी है, इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन मैं अपनी खबर पर कायम हूँ कि निगरानी 90 दिनों वाली होनी है, क्योंकि असेंबली ने अपने आप को तहलील करना है, हुकूमत ने अपनी हुकूमत खुद तोड़नी है। अब 60 डेज़ में निगरानी होनी है या 90 दिन में निगरानी होनी है, निगरानी करने वालों ने निगरानी करनी है। तो निगरानी करने वालों को पावर देने की या मजबूत करने की या उनके कवानीन में उनको ख़ास इख्तियारात देने की क्या ज़रूरत है? अगर मजबूरी के तहत, जिस मजबूरी के तहत नाम रखा जाता है हालात का, अगर हालात ये तकाजा कर रहे हैं कि जी उनको स्पेशल पावर्स दी जाएं और उनको जो है एक ख़ास तौर पर राइट्स दिए जाएं, कि वो कुछ ऐसे फ़ैसले कर सके जो शायद इससे पहले निगरां हुकूमतें नहीं करती आई हैं,
تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری کی پوری دال کالی ہے. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا، اس میں قانون سازی بھی ہوئی. 60 سے 90 دنوں کا کہا جا رہا ہے کہ اس میں انتخابات بھی ہو جائیں گے. مطلب یہ پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ سارے کہہ رہے، بلکہ خواجہ آصف صاحب تو بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے اس قانون سازی کے بعد کہ بھائی یہ تو پہلا مرحلہ پورا ہو گیا نگراں سیٹ اپ کا، اور اب آج حکومتی وفود نے اور اپوزیشن تو غیر ہے ہی نہیں، مطلب میرا مطلب ہے کہ آپ کہہ لیں اتحادی وفود نے بیٹھ کر کے اب ناموں کے اوپر بات چیت کرنی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ بنا ہوا ہے، سب کچھ طے ہے، آلریڈی نگراں سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اور ٹھک کر کے ان کے سامنے آ جانا ہے سیاستدانوں کے سامنے کہ اے غالے، اور انہوں نے چوت تک نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے سپیس بہت دے دی ہے. انہوں نے بہت زیادہ سپیس دے دی ہے ان نان پولیٹیکل لوگوں کو جن کو شاید اتنی سپیس نہیں دینی چاہیے تھی. ہیون سیڈ دیٹ، کم کو زیادہ سمجھیں، کم کو غنیمت جانیں. آپ سب عقل مند لوگ ہیں، سمجھتے ہیں اس چیز کو. کیونکہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ کر ہی آتا ہے کہ ہم انتخابات 60 سے 90 دنوں میں کرا دیں گے، اور پھر اس کے بعد 8 سال گزر جاتے ہیں، 9 سال گزر جاتے ہیں، انتخاب نہیں ہوتے. مشرف صاحب کیا کہہ کر آئے تھے؟ اب تو خیر چلے گئے، اگلے جہاں چلے گئے، اب ان کے بارے میں کیا کہوں، بس اتنا ہی بہت ہے. وہ بھی تو یہ کہہ کے آئے تھے نا، میں انتخابات تک میں پاکستان کو لک آفٹر کروں گا. اور پھر کب وہ انتخاب تکے مار کے انہوں نے کٹنا پیا، خدا دا واسطے جاؤ بس کر دو، جان چھڈو پاکستان بھی. یہی ہوا نا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ہو رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ہاتھ ہو رہا ہے. سب کے ساتھ کیا کیا ہاتھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہاتھ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ تھی، کوئی ایسا ایشورٹی نہیں دی گئی تھی، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپیس دی جائے گی. وہ سپیس جو ان سے 2013 کے انتخاب میں لی گئی، کیونکہ تب دہشت گردی کی ایک لہر تھی اور اس سے سب سے زیادہ افیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہو رہی تھی. اور تب بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول وغیرہ نے بہت زیادہ کیمپیننگ نہیں کی سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا. 2018 کا جو انتخاب ہے اس سے پہلے کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ظاہری سی بات ہے RTS بیٹھ گیا، عمران خان کو لانے کے لیے تمام تر پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی. تو یہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ دی گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کرنے سے پہلے کہ بھائی اس دفعہ ہم آپ کو سپیس دیں گے. ایشورٹی نہیں تھی. میں بار بار الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر رہی ہوں، تو آپ بھی اسی طرح سے ان الفاظ کو سوچے سمجھے. بھئی کسی نے لکھ کے تھوڑی نہ دیا تھا، ایسا تھوڑی ہے موڈ بدل گیا لوگوں کا، رائٹ. لیکن یہ ایشورٹی دی گئی تھی کہ ہم آپ کو سپیس دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور وہ اس طرح سے ہاتھ ہوا ہے کیونکہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو مدر پارٹی ہے، اس سے جو پارٹی نکلی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کو بننے دیا گیا، اس کو پھلنے پھولنے دیا گیا. وہ پارٹی ابھی خاموش ہے، بند گئی ہے لیکن خاموش اس لیے ہے IPP کیونکہ ابھی انتخاب نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو آنے والے دنوں میں بتاؤں گی. ابھی کے لیے صرف میں یہ بتاؤں گی کہ جی انتخاب ابھی تک جو حالات لگ رہے ہیں، جو میری خبر بھی ہے وہ یہی ہے کہ مارچ اپریل تک جائیں گے. جتنی جلدی ہو پائیں اچھا ہے. میں چاہوں گی کہ جلد از جلد انتخاب ہو، لیکن ایسے کوئی حالات ہے نہیں اور ایسی کوئی خبریں بھی نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی آ کے تھوڑی نہ بتائے گا کہ نہیں جی ہم نہیں کرا رہے، ہم پھر ایک دفعہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں اور ہم نہیں 60 دنوں میں یا 90 دنوں میں انتخاب کرا رہے، رائٹ. اور یہ جو ساری قانون سازیاں ہو رہی ہیں یہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو دال ہے وہ پوری کالی ہو چکی ہے. کیونکہ اگر اتنی پاور دینی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک IMF کا پروگرام رہتا ہے تب تک نگراں سیٹ اپ رکھنے کا کہیں نہ کہیں پہ کسی کے دماغ کے کونے میں، دل کے ایک چھوٹے سے حصے میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا کہ پنجاب کے اندر وہ کوشش کر رہے تھے اپنے آپ کو، اپنا ووٹ بینک بڑھانے کی، رائٹ. اور اس حوالے سے وہ نون لیگ کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے تھے، لیکن وہ بات چیت وہیں کی وہیں رہ گئی. کیونکہ پہلے آصف علی زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا تھا کہ نون لیگ ان کو ڈچ کرا رہی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ نون لیگ نہیں ڈچ کرا رہی، یہ تو ان کو کوئی اور ڈچ کرا رہا ہے، جو کہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر ڈچ کرا ہی دیتے ہیں لوگ. آپ کا موڈ بدل جاتا ہے ڈچ کرا دیتے ہیں. تو اس کے بعد جی ابھی پنجاب کے اندر IPP تیار ہے، وچ مینس کہ وہ پیپلز پارٹی کا شیئر IPP لے گی، یعنی اینٹی PDM ووٹ IPP کے حصے جائے گا. خیبر پختونخوا کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت پریشان ہیں کیونکہ PTI پارلیمنٹیرین کا جو ووٹ بینک ہے وہ مولانا صاحب کے ووٹ بینک کو توڑے گا. یعنی کہ وہ اینٹی PDM ووٹ وہ
پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینس کو جائے گا. اچھا پرویز خٹک صاحب کی بھی جو پارٹی ہے وہ بھی خاموش ہے, اور وہ بھی اسی لیے خاموش ہے کیونکہ انتخاب کے آنے سے پہلے پہلے وہ ایکٹیو ہوں گی, اور ابھی انتخاب کا کچھ پتہ نہیں ہے, ابھی تو سارے نگراں سیٹ اپ پہ ہی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نون لیگ ہے, نواز شریف صاحب, ان کے ریزرویشنز میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں, پوری نون لیگ کے تو نہیں, بیکاز شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی اچھی ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور شہباز شریف صاحب کی اپروچ ہمیشہ سے ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کی رہی ہے, ہمیشہ سے ایک گرینڈ ڈائلاگ کی رہی ہے. تو ان کو اس سے زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا کہ کوئی کتنی لائن کراس کر رہا ہے, کوئی کتنی لائن کراس نہیں کر رہا, کیونکہ شہباز شریف صاحب اس ایجنڈا کے شخص ہیں کہ ان کو ایک ایجنڈا سونپ دیا جائے, وہ اس کو پورا کریں گے کہ یہ آپ کا ٹاسک ہے شہباز شریف صاحب, آپ نے پورا کرنا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کی سوچ الگ ہے, نواز شریف صاحب کا ویژن الگ ہے, وہ چیزیں بھانپ لیتے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب نے بھانپ لیں, اور انہوں نے اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کا نام یا اس نگراں وزیر اعظم کا نام ہونا چاہیے جس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں, پولیٹیکل پارٹیز آگے لے کر کے آئیں, اس کو بننا چاہیے. ہیون سیڈ دیٹ, یہ ہاتھ ہو رہا ہے. تو معاملہ گڑبڑ ہے, معاملہ کیا ہے, سیدھا نہیں ہے, معاملہ گڑبڑ ہے, اور اس گڑبڑ معاملے کا آغاز ہو چکا ہے, اور یہ مزید آگے کام بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ اس حوالے سے کہ ہمیں یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے آصف علی زرداری صاحب کو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے منایا تھا نون لیگ کو, کیونکہ نون لیگ کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھا. شہباز شریف صاحب اور سلیمان شہباز کا ہوتا تھا, نواز شریف اور مریم نواز کا نہیں تھا, اور مسٹرسٹ پہلے بھی تھا, مسٹرسٹ ابھی بھی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے شہباز شریف کو یہ کہا, اور ان کو نہ صرف کہا بلکہ کنونس کیا کہ میں آپ کو وزیر اعظم بناؤں گا, اور میں اور آپ مل کر کے عمران خان کو پارلیمنٹ سے باہر کریں گے تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس. جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب نے یہ پوچھا ان سے کہ بھائی جان کس طرح ہوئے گا, کنج ہوئے گا. آصف علی زرداری صاحب نے کہا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہ ہوگا, اور آپ وزیر اعظم بنیں گے. اور یاد ہے آپ کو جب آصف علی زرداری صاحب نے پبلکلی آ کے یہ اناؤنس کیا تھا کہ میرے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے اور میرے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہوں گے, یاد ہے نا آپ کو. تو بیسیکلی یہ جو سارا ایک ورکنگ ارینجمنٹ تھا یہ آصف علی زرداری صاحب نے شروع کیا, اور پھر اس کے بعد بلاول بھٹو نے ایک ایک کے پاس جا کر کے اس ناممکن ٹاسک کو ممکن کیا. اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں ناممکن ٹاسک کو ممکن کیا کیونکہ اس ٹائم پر جنرل باجوہ ہر ایک کے ساتھ گیم کر رہے تھے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک گیم چلا رہے تھے, وہاں پہ بھی اپنی سیٹنگ خراب نہیں کر رہے. ان کو جا کے جب ملتے تھے عمران خان صاحب, جب باجوہ صاحب کو کہتے تھے آپ ان کے ساتھ مل گئے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کہتے تھے نہیں 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 میں آپ کے ساتھ ہوں. جب ادھر پولیٹیکل پارٹی سے ادھر پی ڈی ایم والوں سے بات ہوتی تھی تو پی ڈی ایم والے بھی ان کو شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ سر ہمیں جو ہے نا آئینی طور پر چیزیں کرنے دیں. تو اس ٹائم پر بھی جنرل باجوہ صاحب ان کو کہتے تھے جی 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 آپ کریں, ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو وہ ٹرپل ڈبل پتہ نہیں کتنی گیمیں کھیل رہے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ ناممکن ٹاسک ممکن ہوا. تو بھائی جناب جو آصف علی زرداری صاحب کو مسٹرسٹ ہو رہا تھا نون لیگ پہ, اور نون لیگ کو مسٹرسٹ ہو رہا تھا پیپلز پارٹی پہ, اب وہ مسٹرسٹ تو اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو مسٹرسٹ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ٹرسٹ ہے یہ ڈیفیسٹ مزید بڑھے گا. یہ میں آپ کو یہ خبر دے دیتی ہوں. دوسری چیز آ جائے جی اب اہم ملاقات کے احوال پر, اور ساتھ ہی ساتھ دو ایسے لوگ جن کو زمان پاک میں انٹری سے روک دیا گیا. بھئی یہ عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے, اور وہ دو لوگ جو ہے نا ہنسنا منع ہے, ہنسنا بالکل نہیں ہے. وہ دو لوگ ہیں, ایک عمران خان صاحب کا نائی جس نے بال کاٹنے ہوتے ہیں, ہیئر کٹر, کیونکہ وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو گارڈز ہیں زمان پاک کے اندر ان کے بال کاٹتے ہیں. اور دوسرے ہیں جی بشرا بی بی صاحبہ کی بیوٹیشن. ان کو جو ہے زمان پاک کے اندر سے زمان پاک میں جانے سے روکا گیا ہے, اور روکا اس طرح سے گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ ان کے نائی گئے بقول یہ عمران خان صاحب سٹوری نریٹ کر رہے ہیں جی, یہ عمران خان صاحب سٹوری نریٹ کر رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی میرا جو نائی ہے وہ ایک دن پولیس نے اس کو پکڑ لیا, اور پولیس نے اس کو کہا کہ بھئی آپ اندر 3 گھنٹے کیا گزارتے ہیں. تو جی نئی جناب نے کہا کہ جی سر جی میں خان صاحب دے تے ایتھے لوکا دے انہوں دے گارڈز تے بال کٹنا. پولیس نے کہا نہیں آپ آئندہ مت آئیں یہاں پہ. اس کے بعد سیم اسی طرح کا کیس جو ہے بشرا بی بی کے ساتھ کی جو بیوٹیشن ہے ان کے ساتھ ہوا. ایک خاتون تھی, وہ اندر جا رہی تھی, کافی ٹائم وہ اندر گزارتی تھیں. ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کرنے جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیوٹیشن ہوں, اور پھر ان کو کہا کہ بھئی ادھر فالتو لوگوں کا آنا جانا بند ہے.
خیر یہ صرف ایک دن کے لیے ہوا تھا کیونکہ عمران خان صاحب نے آ کے دھڑلے سے اناؤنس تو کر دیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹرز ہیں وہ اس سٹوری کو ڈگ اپ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اگر اب کچھ بول دیا اپنے ویلاگ میں تو اس کو چیک تو کرنا ہے. تو وی نیوز کی یہ سٹوری ہے. وی نیوز کی یہ سٹوری ہے کہ انہوں نے جب رابطہ کیا اس حوالے سے تصدیق کرنے کے لیے تو یہ بتایا گیا کہ ایک دن پولیس نے صرف ایک دن کے لیے ان دونوں حضرات کو روکا تھا, یعنی کہ ایک ہیئر ڈریسر عمران خان صاحب کے نائی اور ایک بشرا بی بی کی میک اپ آرٹسٹ یا بیوٹیشین آپ ان کو کہہ لیں. اب یہ خبر تو میں نے آپ کو دے دی, لیکن جیسے یہ خبر آئی اس کے بعد ان کا جانا دوبارہ شروع ہو گیا ہے زمان پاک میں. ایک دن کے لیے ان کو منع کیا گیا تھا. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ عمران خان صاحب تو بڑا آ کے لیکچر کرتے ہیں کہ جی میری جو بیگم ہیں وہ تو بہت گھریلو خاتون ہیں, وہ اتنا میک اپ شیک اپ نہیں کرتی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ باہر نہیں جاتی, اور ان کا مطلب ہے کہ وہ جاب بھی نہیں کرتی. ظاہری سی بات ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں خواتین کے بارے میں کہ بھئی نہ میری بیگم نے باہر جانا ہوتا ہے, نہ انہوں نے کوئی نوکری واکری کرنی ہوتی ہے, تو ان کو اتنا میک اپ شیک اپ کی ضرورت نہیں. تو پھر بیوٹیشین زمان پاک میں کیا کر رہی تھی؟ اور اگر زمان پاک کے اندر اگر بیوٹیشین آ رہی ہے اور اگر اتنے پردے کے اندر بھی بشرا بی بی صاحبہ کو ایک بیوٹیشین کی ضرورت ہے, تو پھر عمران خان صاحب کو دوسری خواتین کے بارے میں, ان کی ڈریسنگ کے بارے میں, ان کے میک اپ کے بارے میں, ان کے فیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے نا 10 دفعہ سوچنا چاہیے. 10 دفعہ پھر اپنی بیگم کے بارے میں سوچنے, کیونکہ جب آپ دوسری خواتین کے بارے میں ایسے بات کریں گے نا, اور جب آپ دوسری خواتین کو اتنے لمبے لمبے آ کے فتوے اور لیکچر دیتے ہیں کہ میری خاتون تو گھریلو ہے, وہ اتنا میک اپ نہیں نہ کرتی, وہ اتنا سجتی سورتی نہیں ہے, مطلب کہ جو خاتون جو باہر جاتی ہے وہ سجتی سورتی ہے تو وہ کوئی غلط کام ہو گیا, جس طرح سے عمران خان صاحب اس کو پورٹرے کرتے ہیں, ان کو اپنے گریبان میں ضرور جھانک لینا چاہیے. دیکھیں نا جو بھی چیزیں عمران خان صاحب نے بولی ہیں وہ خود ان کے سامنے آ گئی ہیں. بنانی ہے انہوں نے ریاست مدینہ گزارتے, جی میں بڑی سمپل سی لائف گزارتا ہوں. بیگم صاحبہ بھی آتی ہیں ندیم ملک صاحب کو جب انٹرویو دیتی ہیں کہ خان صاحب تو اتنے سادہ ہیں کہ وہ سوراخ والے موری والے کرتے پہن لیتے ہیں, کوئی آتا ہے کوئی ان کے دروازے کے اوپر کپڑے رکھ کر کے چلا جاتا ہے کہ جی کپڑے بھی نہیں اپنے بناتے, تو خیال اپنا کتنا رکھتے ہیں. بھئی ہینسم بھی تو لگنا ہے نا, ٹھیک ہے بھائی آپ لگنا چاہتے ہیں لگے, لیکن پھر آپ دوسروں کو کرٹیسائز نہ کریں کہ دوسرے میک اپ کیوں کرتے ہیں, دوسری خواتین تیار ہو کے باہر کیوں جاتی ہیں. پھر آپ اپنی بیگم کی سادگی کا پرچار نہ کریں, پھر آپ اپنی بیگم کی بہت ہی زیادہ کہ وہ فیشنیبل نہیں ہے یا وہ فیشن نہیں کرتی. آپ یہ سوچیں, یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ جنہوں نے پردے میں اور نقاب میں بھی ایک بیوٹیشین کو ہائر کیا ہوا ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر کیا کرتی ہوں گی اور کس کو دکھانا ہے اور کیا دکھانا ہے. سیدھی سی بات ہے, جب آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں گے, دوسروں کی خواتین کے بارے میں بات کریں گے, تو پھر آپ کی طرف بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھیں گی اور آپ پر بھی بات ہوگی. ایک تو یہ چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. اب آ جائیے ملاقات کے احوال پہ. ملاقات کا احوال جو ہے وہ بڑا زبردست ہے, کیونکہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بیٹ رپورٹرز, جو وہ صحافی وہ جرنلسٹ جو کہ پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں, ان کو عمران خان صاحب نے مدعو کیا. 9 مئی کے بعد پہلی بار یہ ان کی انٹریکشن تھی, جو کہ کہاں ہوئی ہے, بنی گالا میں ہوئی ہے. بنی گالا جو ویران پڑا تھا کوئی کروڑوں سال کے بعد, وہاں پر کوئی آبادی ہوئی, اور جو وہاں پر ملاقات ہوئی, جو اس ملاقات میں موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی بنی گالا بھی بڑا بدلا سا لگتا ہے, کیونکہ پہلے جب بنی گالا میں لوگ جایا کرتے تھے تو باہر تو لوگوں کی ملنے کی لائنیں لگی ہوتی تھی, رش ہوتا تھا لوگوں کا. اب جب گئے تو باہر سیکیورٹی, بندہ کوئی نہیں, نہ بندہ نہ بندے دی ذات, صرف عمران خان صاحب کی سیکیورٹی. خیر جی پھر بنی گالا کے اندر گئے. اندر بھی گئے تو پہلے یہ لیفٹ رائٹ چمچے کاٹے عمران خان صاحب کے جو آس پاس ہوتے تھے, کہ مطلب کون کون لوگ نہیں ہوتے تھے, شہباز گیل, فواد چودھری, اعظم سواتی, شبلی فراز, ایکسیکٹرا جتنے بھی پارٹی کے لوگ تھے. اب تو سارے تو چھوڑ کے چلے گئے عمران خان صاحب کو. اب انہوں نے بنی گالا کیا کرنے آنا ہے, چھولے بیچن آنا ہے بنی گالا. سو دا پوائنٹ از کہ اب وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا. ہاں لیکن وہاں پہ کون تھے, وکیل, وہ کیا کہتے ہیں, جوڈیشری ان لا, انصاف ان لا, سارے کے سارے وکیل تھے. دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ہر جگہ پہ وکیلوں کا ہجوم تھا. اور آپ کو تو میں نے پہلے ہی بتا دیا, عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں ٹکٹیں وکیلوں کو دوں گا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے وکیلوں کو تیار کر لیا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے جس کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ دینی ہے اس کو ریاست نے اتنا فری ہینڈ دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وکیلوں کو ٹکٹیں دیں گے تاکہ وہ خود ہی اپنے لیگل معاملات دیکھتے رہیں. تو ایک تو یہ تھی. جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو صدمہ ہے, اور عمران خان صاحب نے ان صحافیوں سے اپنے صدمے کا اظہار کیا, اور صدمہ ہے ان کو پرویز خٹک صاحب کا. یاد وہ ابھی بھی شیریں مزاری کو اور عثمان بزدار صاحب کو کرتے ہیں, لیکن صدمہ ان کو پرویز خٹک صاحب کا ہے. یاد شیریں مزاری اور عثمان بزدار کو کرتے ہیں کہ اچھے لوگ تھے, میں ان کو یاد کرتا ہوں, میں ان کو مس کرتا ہوں. تو عثمان بزدار کے بارے میں آپ نے کبھی ان کو دوبارہ پوچھا نہیں. اور جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں
3-3, 4-4, 5-5 दफ़ा जेल गई हैं, आपने एक दफ़ा उनको फ़ोन नहीं किया, एक दफ़ा आप उनसे मिलने नहीं गए, एक दफ़ा आपने उनकी बेटी से रब्ता नहीं किया, तभी तो इसी गुस्से में आकर के उन्होंने छोड़ा। वरना शीरी मज़ारी उनकी बेटी ना किसी के फ़ोन से पार्टी बदलने वाली है, ना किसी के डर से पार्टी बदलने वाली हैं। वो आपके इस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर के उन्होंने आपको छोड़ा। आपको बंदों की पहचान तो वैसे ही नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब जो आपके वसीम अकरम प्लस थे, उन्होंने तो आपका रत्ती भर साथ नहीं दिया, राइट। और अब खैर आपको उनके हवाले से भी मज़ीद सदमा लगेगा। आप याद करते हैं ना वसीम अकरम प्लस को बकौल इमरान खान साहब के, आपको तब भी सदमा लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि जी वसीम अकरम प्लस भी आपके खिलाफ आदम गवाह बन गया, और वो दिन भी आने वाला है खान साहब, ज़्यादा दूर नहीं है। एनीवेज जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, क्योंकि तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा वहाँ पर जो है वो मुलाकात उनकी चलती रही है। एक तो भी इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बड़ा कमाल था, क्योंकि वो ये कहते हैं, इमरान खान साहब के जो अल्फाज है, जो एग्जैक्टली जिस आर्टिकल में लिखे हुए हैं, ये वी न्यूज़ की स्टोरी के आर्टिकल में वो लिखते हैं कि मैं आज पेशगोई कर रहा हूँ, जब भी इलेक्शन होंगे इनको अंदाज़ा ही नहीं उनके साथ क्या होने जा रहा है। ये इमरान खान साहब का जो ओवर कॉन्फिडेंस है बोल रहा है। बिल्कुल मैं इस बात को 50% मानती हूँ, क्योंकि एंटी PDM वोट है, लेकिन जब रियासत फैसला कर लेती है ना, तो आप उससे जीत नहीं सकते। तो इमरान खान साहब अगली हुकूमत में तो नहीं होंगे, इलेक्शंस में तो वो नहीं होंगे। ये बात इमरान खान साहब को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। अब इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुतअद्दिद सवालात का सिर्फ ये जवाब दिया, गौर से सुनना आपने जवाब, ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि मैं आऊँगा तो पता नहीं क्या कर जाऊँगा, लेकिन मैं पहले भी इदारों के साथ लेकर चलने का हामी था। फ़ौज हमारा सबसे मजबूत इदारा है। उन्होंने कहा कि मेरा मसला तो जनरल बाजवा के साथ था, वो अपनी ज़ाती मुफादात और करप्शन की वजह से करप्ट लोगों के साथ मिल गया और मुल्क का नुकसान पहुंचाया। झूठ 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 झूठ। इसलिए क्योंकि अगर आपका मसला जनरल बाजवा के साथ होता तो आप जनरल बाजवा को सैक करते। अगर आपका मसला सिर्फ जनरल बाजवा के साथ होता तो आप पूरी फ़ौज के ऊपर 9 मई को हमला ना कराते। आप लाहौर के कोर कमांडर के घर पर, GHQ पर, फौजी तनसीबात पर, ऑल ओवर पाकिस्तान हमला ना कराते। अगर आपका मसला जनरल बाजवा से होता तो आप जनरल आसिम मुनीर के हवाले से रोड़े अटकाने वाली बातें ना करते। अगर आपका मसला जनरल बाजवा से होता तो आप डर्टी हैरी की इस्तिलाह ना लेकर के आते। और अगर आपका मसला जनरल बाजवा से होता तो तब आप खुद उनके ख़िलाफ़ किसी ना किसी किस्म की कोई ऐसी बात, कोई जब तक वो आर्मी चीफ थे, आप वो करते इशारे में, किनारे में, ठीक है आप खुलकर नहीं कर सके कि आप लोगों को बताते, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। जब तक जनरल बाजवा साहब अपनी इस कुर्सी पर मौजूद थे, आप उनको राम करने के लिए कोशिशें करते रहे। ना सिर्फ राम करने के लिए, बल्कि आपने उनसे 2 से 3 मुलाकातें भी की, जो कि मुलाकातें प्रेसिडेंट हाउस में आपके आरिफ अलवी साहब ने अरेंज कराई थी, राइट। सो ये तो झूठ है। और आखिरी चीज़ जिसके ऊपर मैं वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ वो ये चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को अच्छे तरीके से पता है कि फ़ौज के बगैर वो हुकूमत में नहीं आ सकते, और इसीलिए उन्होंने इन सहाफ़ियों के सामने फ़ौज पर अटैक नहीं किया, फ़ौज पर हमला नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जब तक PDM की एंज टुट गई तड़क करके नहीं होती ना फ़ौज दे नाल, और जब तक फ़ौज इनके पास और ये फ़ौज के पास वापस नहीं जाते, तब तक इमरान खान साहब का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।